گھر چھوڑ کے آئے ہیں، ہے نا، بس تھوڑی سی قربانی دینا ہے، اپنا سامان چھوڑ کے آنا ہے نا، تھوڑی قربانی اور دے دے، مجلس کے ساتھ آ کر کے بیٹھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آ جائے انشاءاللہ قریب آ جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو یہ ایمان والوں کی شان ہے، سننا اور ماننا، یہ ایمان والوں کی شان ہے، سننا اور ماننا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ سنو گے بھی اور مانو گے بھی. اور کس حال میں ماننا؟ فرمایا کہ فی المنشۃ والمکرہ، طبیعت چاہے تو نہ چاہے تو ہر حال میں ماننا. طبیعت یکساں نہیں ہوتی، طبیعت میں کبھی نشاط ہوتا ہے، کبھی طبیعت میں جو ہے نا نشاط نہیں ہوتا، تو ہر حال میں مانیں گے، طبیعت چاہے تو نہ چاہے تو. اور خرچ کرنا فی العسر والیسر، تنگی ہوگی تو بھی، فراگی ہوگی بھی تو بھی، ہر حال میں خرچ کریں گے. وعلی اثرۃ علینا، کہ ہم بات کو مانیں گے چاہے کوئی ہمارا بھاؤ پوچھے کہ نہ پوچھے، ہمیں تو اللہ رسول کی بات ماننا ہے. کوئی ہمیں آگے بڑھائے پیچھے کرے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اللہ رسول کی بات مانیں گے. ہاں تو اس کے لیے بھائی ماننا یہ ایمان کی علامت ہے. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان کے آنے کا راستہ ایک ہے اور جانے کا راستہ بھی ایک ہی ہے. جو کوئی بھی دنیا میں آیا وہ ماں کے پیٹ سے آیا، ماں کے پیٹ کے راستے سے آیا، اور جو کوئی دنیا سے جائے گا وہ موت کے راستے سے جائے گا. تو جس طرح دنیا میں ہر انسان کے آنے کا راستہ ایک ہے اور جانے کا راستہ ایک ہے، اسی طریقے سے دنیا میں آئے ہوئے ہر انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا راستہ بھی ایک ہی ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا وہ دین اسلام کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ زندگی گزارنے کا جو پسندیدہ طریقہ اللہ کے یہاں ہے وہ دین اسلام ہے، جس پر بدلہ ملے گا. دین کے معنی ہوتے ہیں بدلے کے، تو بدلہ جس پر ملے وہ اسلام والا راستہ ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راہ پر چل کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ زندگی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان میں رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی پکی تھکی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون اور اللہ سے بڑھ کر پکا کون. یہ اللہ کی باتیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ نبی کے راستے سے اتارا ہے وہ دین اسلام ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جتنے وعدے فرمائے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے
احادیث مبارکہ میں جتنی بشارتیں سنائی ہیں وہ سارے کے سارے وعدے اور بشارتیں کس کے ساتھ میں ہیں؟ دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ میں ہیں۔ اور جتنے وعدے اللہ نے فرمائے ہیں وہ سارے وعدوں کے ہم سب محتاج ہیں۔ روئے زمین پر کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے وعدے اللہ نے فرمائے، جس کی بشارتیں نبی نے سنائی اور انسان اس کا محتاج نہ ہو۔ کیوں بھائی دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو نہ چاہتا ہو کہ بھئی ہمیں عزت نہ ملے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا بھائی؟ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے عزت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو جوڑا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے خزانے سے آتی ہے، نبی کے راستے سے آئے گی اور ایمان والوں کو ملے گی۔ دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، میری ہر چیز میں برکت ہو، ہر آدمی چاہتا ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ روئے زمین پر اور اسی طرح بستیوں میں رہنے والے اگر اپنے آپ کو ایمان والی زندگی اور تقوی والی زندگی پر لے آئے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے آسمانوں سے بھی برکتیں اتاریں گے اور زمینوں سے بھی ان کے لیے برکتوں کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، اسی طرح ہر آدمی چاہتا ہے آپس میں محبتیں۔ کوئی آدمی دشمنیاں نفرتیں نہیں چاہتا۔ میاں بیوی ہے لیکن آپس میں محبت نہ ہو تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ ماں باپ اور اولاد ہے، محبت نہیں ہے تو زندگی اجیرن بن جائے گی۔ بھائی بہنوں میں محبت نہ ہو تو زندگی اجیرن بن جائے گی، اور اگر محبت ہے تو فرمایا جینے میں مزہ آئے گا، جینے میں لطف آئے گا۔ فرمایا یہ ہر انسان کی ضرورت کی چیز ہے، کوئی آدمی اس سے مستغنی نہیں، مستثنا نہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان والی، نیک اعمال والی، یعنی وہی دین والی، اس لیے کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے، وہ زندگی اپنائے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے محبتیں ڈال دیں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہر آدمی چاہتا ہے اللہ ہمارے اوپر سے بلاؤں کو ٹالے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی زندگیوں میں عافیت چاہتا ہے۔ میں تمام آیتیں پڑھنے جاؤں گا، وقت بہت لگ جائے گا، یہ خالی میں نے آپ کو اشارہ کیا۔ ہر آدمی چاہتا ہے پاکیزہ زندگی، اللہ نے اس کا وعدہ بھی اس کے ساتھ میں فرمایا۔ آج عام طور سے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی دین پر چلیں گے تو اس سے تو ہمارا آخرت کا فائدہ ہوگا، دنیا کا کیا؟ تو بھائی جو کریم ہوتا ہے نا، کریم، تو وہ اپنا سارے وعدے ادھار پر نہیں چھوڑتا، بلکہ کریم تو وہ ہے کہ جو بغیر مانگے دے اور بے حساب دے، بغیر مانگے دے اور بے حساب دے، تو اللہ تو کریم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ جتنے وعدے میں نے فرمائے، بیان فرمائے، وہ سارے کے سارے جو وعدے ہیں وہ نقد ہے، نقد ہے، ادھار تو پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ فرمایا کہ جس کی زندگی ایمان والی، نیک اعمال والی ہو گئی تو مرنے کے بعد ہر آدمی کو ہمارا جو اصلی ٹھکانہ جنت ہے، اللہ فرماتے میں اس کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ کہاں داخل کریں گے؟ جنت الفردوس میں۔ تو اب جنت الفردوس میں داخل ہونے سے پہلے کی جتنی گھاٹیاں ہیں وہ بھی سب آسان ہو گئی۔ موت کی گھاٹی ہے، قبر کی گھاٹی ہے، حشر کی گھاٹی ہے، پل صراط کی گھاٹی ہے، یہ بھی سب اس کی برکت سے آسان ہو گئی اور جنت میں یہ داخل ہو گیا۔ فرمایا پھر لا یبغون عنہا حولا، فرمایا جس جنت سے کبھی نکلنے کو دل نہیں چاہے گا۔ دنیا میں آدمی ایک جگہ رہتے رہتے تھک جاتا ہے تو سوچتا ہے چلو اپنا دماغ فریش کر کے جاوے، اور دماغ بھی فریش کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں فریش نہیں ہوتا اور زیادہ گندا کر کے آتا ہے، اس لیے کہ ایسی جگہ جہاں جاتا ہے وہاں فریش نہیں ہوتا، اس لیے کہ فریش کہاں سے ہوگا؟ وہاں چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے، تو بتاؤ گناہوں والے ماحول میں اور ایسی آلودہ جگہ پر دماغ فریش ہوگا؟ فریش نہیں ہو سکتا۔ فریش تو جو ہے وہ فرمایا ایسی جگہ پر، اسی لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں میں چین سکون چاہیے تو وہ تو یاد الہی میں ڈوب کر کے ہے۔ تو بہرحال جنت میں
ہزاروں لاکھوں اربوں سال گزر جائیں گے لیکن کبھی جنت سے نکلنے کو دل نہیں چاہے گا. کیوں نہیں چاہے گا؟ جنت سے نکلنے کو دل کیوں نہیں چاہے گا؟ اس لیے کہ جنت کو اس ذات نے بنایا ہے کہ جس ذات کی خوبیاں اور جس کے کلمات اور جس کے کمالات کو لکھنے کے لیے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اس ذات نے اس جنت کو بنایا ہے کہ جس کے کلمات کو اور جس کی خوبیوں کو، جس کی صفات کو، جس کے علم کو لکھنے کے لیے زمین پر جتنے درخت ہے وہ قلم بنا دو، سمندر کا پانی روشنائی بنا دو اور اس سے لکھنا شروع کرو. ایک سمندر ختم ہو جائے دوسرا لے آؤ، تیسرا لے آؤ، چوتھا لے آؤ، پانچواں، جتنا بس میں ہے اتنا لے آؤ. فرمائے سب ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات اور خوبیاں نہیں ختم ہوگی. اس ذات نے، اس ہستی نے اس کو بنایا ہے. تو فوراً دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، اوہو، جب جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس جنت سے نکلنے کو کبھی دل نہیں چاہے گا، تو جس خدا نے اور جس اللہ نے اس جنت کو بنایا ہے تو پھر اس کی تو زیارت کرنی چاہیے، اس کا تو دیدار کرنا چاہیے. تو اس کی زیارت کا کیا راستہ؟ تو ساتھ ہی ساتھ اللہ یوں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ جو اپنے رب سے ملنا چاہے اس کے لیے بھی وہی عمل ہے کہ اپنی زندگی کو عبادت والی اور شرک سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائے، ایمان والے اعمال والی. آ رہی بات سمجھ بھائی؟ یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آئے ہوئے ہر انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی کا جو راز بتایا وہ دین اسلام پر فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان اتارا ہے، بہت آسان اتارا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں صاف فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، دشواری نہیں چاہتے. آپ خود ہی سوچو، جو رحمان ہے، سب پر مہربانی کرنے والا اور بے حد مہربانی کرنے والا، وہ مشکل کام کیسے سونپے گا؟ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ماں گھر کا جو نظام بناتی ہے وہ گھر میں چھوٹے بڑے طاقتور ہر طرح کے ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں. تو ماں اپنے گھر کا نظام جو بناتی ہے وہ چھوٹوں کی رعایت میں بناتی ہے. اس لیے دیکھو کھانا پکا لے گی وہ جلدی پکائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو بھوک جلدی لگ جاتی ہے تاکہ بچے پریشان نہ ہو. تو ایک ماں جس کے اندر رحم کا نہ معلوم کون سا حصہ اس کے حصے میں آیا ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ وہ اپنے گھر کا نظام کمزوروں کی رعایت میں بناتی ہے. تو انداز لگاؤ وہ رحمان اور وہ رحیم جو سب پر مہربانی کرنے والا، اس کے رحم سے کوئی خالی نہیں ہے دنیا میں. وہ رحمان اور وہ رحیم جو ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے جو ہمیں پسندیدہ طریقہ دیا ہے وہ مشکل کیسے دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی فرمایا الدین و یسرن، دین بہت آسان ہے جس کے اوپر ہر کوئی چل سکے. ایک مزدور بھی چل سکے، ایک جو ہے کاشتکار بھی چل سکے، تاجر بھی چل سکے، غریب بھی چل سکے، مالدار بھی چل سکے، الغرض ہر کوئی چل سکے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایسی جماعت تیار کی جس جماعت میں آپ کو ہر لائن کے لوگ ملیں گے، تاجر ملیں گے، مزدور ملیں گے، مالدار ملیں گے. تو جن کی وفات پر اتنا مال چھوڑا ہے کہ ان کے سونے اور چاندی کو وارثوں میں تقسیم کیا گیا، تو کلہاڑے سے کاٹ کاٹ کر کے اس کو تقسیم کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. ایک طرف اتنے مالدار ہیں، دوسری طرف غریب بھی ہے. تو ہر لائن کا مجمع صحابہ کے اندر آپ کو ملے گا جس میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس بات کی دعوت ہے کہ دین پر ہر کوئی چل سکتا ہے، غریب بھی، مالدار بھی، مزدور بھی، تاجر بھی، کاشتکار بھی، ہر لائن کا اس پر چل کر کے دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اب دوستو بزرگوں، اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں دین پر چلنا حالانکہ آسان ہے لیکن مشکل ہو رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جب اللہ کہہ رہے دین پر چلنا آسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین آسان، لیکن اگر دیکھا جائے تو دین پر چلنا مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہاں سمجھ کر اس وجہ کو دور
اور جس کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے اور اس کو دور کرنا ہے، اور جس راستے سے وہ آسان ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تیار ہے سب اس کے لیے بھائی؟ اسی لیے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا. آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا کتنا مشکل ہے، فرمایا ایسے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. تو آسان کب ہوتا ہے اور مشکل کب ہوتا ہے؟ اگر دو باتیں ہو تو پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات نکل جائے تو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. پہلے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو وعدے فرمائے ہیں، یہ سارے کے سارے وعدے حقیقت والے دین پر اور پورے دین پر، رسم والا دین ہو یا ادھورا دین ہو، اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اس سے آدمی کما حقہ فائدہ نہیں اٹھائے گا. ہم سب جانتے ہیں، یہ تو بدیہی چیز ہے کہ ادھوری چیز سے پورا نفع نہیں ہوتا. پورا نفع حاصل کرنے کے لیے پوری چیز چاہیے. ایک آدمی کو کسی منزل پر جانا ہے، اس کے پاس میں 5 لاکھ کی گاڑی ہے لیکن ایک ٹائر میں ہوا نہیں ہے. بتاؤ منزل پر پہنچے گا بھائی؟ کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس لیے کہ ادھوری گاڑی ہے. سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، خالی ہوا ہی نہیں ہے. آدمی کے پاس میں 10,000 کی گھڑی ہے، اس کی 2 سوئیاں نہیں ہے. بتاؤ وقت دینے کا کام حاصل ہو جائے گا بھائی؟ کیوں؟ ادھوری چیز ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ادھوری چیز سے پورا نفع نہیں ہوگا. ایسے ادھوری دین سے پورا نفع نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے پوری امت مسلمہ کو اس بات کا مطالبہ ہے کہ پوری امت مسلمہ پورے دین اسلام میں داخل ہو جاوے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے. کلمے والوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، اے کلمے والو، ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کافہ، اس کا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے کہ دنیا میں جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو بھی کلمہ والے اور ایمان والے ہو، سب کے سب. اور اسلام سے بھی تعلق ہے کافہ کا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائے. جب یہ پورے اسلام میں پورے مسلمان داخل ہو جائیں گے تو فرمائے یہ جتنے وعدے فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے اللہ پورے فرمائیں گے. اب یہ مشکل کب ہوتا ہے اور آسان کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب دو باتیں ہو، ایک اندر کا یقین ہو اور دوسرا باہر کا ماحول ہو. اگر یہ دو باتیں ہیں تو دین پر چلنا آسان ہے، اور اگر اندر یقین کمزور ہے، باہر کا ماحول برابر نہیں ہے، تو پھر آدمی کا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی دن سے یہ ایسی محنت کی جس محنت کے نتیجے میں ایک طرف یقین بن رہا تھا اور دوسری طرف ماحول بن رہا تھا کہ جس کے نتیجے میں دین پر چلنا بھی آسان اور جو آوے اس کو دین سمجھنا بھی آسان. تو یہ دو باتیں ہوئی، یہ دو طاقتیں ہیں جن دو طاقتوں سے دین پر چلنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک اندر کا یقین، دوسرا باہر کا ماحول. اور یہ دونوں ضروری ہے، اور ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ محنت کر کے اپنے اندر کا یقین بھی بناوے اور باہر کا ماحول بھی بناوے. یقین کس بات کا؟ فرمایا 3 لائن کا یقین بنانا. 3 لائن کا یقین بنانا. ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو 3 بنیادیں سمجھائی. پہلی بنیاد اللہ کی بڑائی سمجھائی، اللہ سے ہونے کو سمجھایا کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا. عزت، ذلت، موت، حیات، کامیابی، ناکامی اور سار نفع نقصان، یہ سب کچھ جو ہوگا اس ایک اکیلے اللہ سے ہوگا. کرنے دھرنے والی ذات سے و تن تنہا اللہ کی ہے. میری کامیابی اور ناکامی کا تعلق نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ عہدوں سے ہے، نہ ڈگریوں سے ہے، نہ سونے چاندی سے ہے، نہ زمین کے ٹکڑوں سے ہے. کسی چیز کے ساتھ میری کامیابی اور ناکامی کا تعلق نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ملک والوں کے واقعات، باغات والوں کے واقعات، اسی طرح طاقت والوں کے واقعات، ان کے واقعات بیان کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اگر کسی کو حکومت میں کامیابی نظر آتی ہے تو وہ فرعون کا قصہ اٹھا کر دیکھ لے
کسی کو مال میں کامیابی نظر آ رہی ہے تو قارون کا قصہ اٹھا کر کے دیکھ لے. کسی کو اگر باغات میں کامیابی نظر آ رہی ہے قوم سبا کا قصہ اٹھا کر کے دیکھ لے. کسی کو تجارت میں کامیابی نظر آ رہی ہے قوم شعیب کا قصہ اٹھا کر کے دیکھ لے. اگر کسی کو جو ہے وزارت میں کامیابی نظر آ رہی ہے حامان کا قصہ اٹھا کر کے دیکھ لے. طاقت میں کامیابی نظر آ رہی ہے قوم عاد کا قصہ اٹھا کر کے دیکھ لے. کسی کو صنعت و حرفت ٹیکنالوجی میں اگر کامیابی نظر آ رہی ہے قوم سمود کا قصہ اٹھا کر کے دیکھ لے. کسی کو اگر اکثریت میں کامیابی نظر آ رہی ہے قوم نوح کا قصہ اٹھا کر کے دیکھ لے. الغرض یہ مختلف لائن کے قوموں کے اور افراد کے واقعات قرآن بیان کر کے ہم سب کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو اس سے عبرت لو. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے ان واقعات میں عبرت کا سامان ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے بھائی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل کا یقین یہ بنے میری کامیابی اور ناکامی کا تعلق کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں میں سے کسی ایک بھی شکل کے ساتھ میری کامیابی کا تعلق نہیں ہے. کس کے ساتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں. یہ پہلی بنیاد. اس کے لیے ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو سب سے پہلے یہ بات سمجھائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں ایک اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گی. پہلی بات یہ سمجھائی. دوسری بات ہر نبی نے کیا سمجھائی؟ اللہ کے خزانے سمجھائے. اللہ کے خزانے سمجھائے. فرمایا دنیا، یہ دنیا جس میں ہم جو خزانے دیکھ رہے یہ خزانے کچھ بھی نہیں. اس لیے دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا فنا ہونا، دنیا کا ختم ہونا، دنیا کا ناپائیدار ہونا، دنیا کا قلیل ہونا. کہیں قرآن میں اللہ نے دنیا کو دھوکے کا سامان کہا، کہیں دنیا کو اللہ نے کھیل کود کہا، کہیں اللہ کے نبی نے اس کو مچھر کا پر کہا. الغرض یہ مختلف انداز سے سمجھایا کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو مچھر کا پر ہے، یہ تو کھیل کود ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکے کا دھوکا ہے. اور دھوکا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ دھوکا اس کو کہتے ہیں کہ دھوکا اس وقت میں کھلتا ہے جب سامنے حقیقت آوے. حقیقت نہیں ہوتی تو آدمی دھوکے کو حقیقت سمجھ کر زندگی گزارتا ہے. بھائی اصلی اور نقلی، جب نقلی کے سامنے اصلی ہو تو ہی پتہ چلے گا نہیں یہ نقلی ہے اور یہ اصلی ہے. اگر اصلی سامنے نہ آوے تو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ نقلی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب بیدار ہوں گے تب چونکیں گے اور پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. خواب میں ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں تو ملک کا صدر ہوں اور میرے تو چاروں طرف حشم قدم ہے، عالی شان محل ہے، میرے لیے چاروں طرف گاڑیاں ہیں سب ڈرائیوروں کے ساتھ میں، اور دنیا کی ساری بڑی بڑی بینکوں میں میرا بیلنس ہے. یہ کس میں دیکھ رہا ہے بھائی؟ خواب میں دیکھ رہا ہے. خواب میں دیکھ رہا ہے. لیکن صبح بیوی نے انگوٹھا ہلایا، اٹھو آج تو میونسپلٹی کا پانی نہیں آیا. بستی والوں نے چندہ کر کے ٹینکر منگایا ہے، ہنڈا لے کر کے جلدی سے پانی لے کر کے آؤ، بچوں کو مدرسے میں جانے میں دیر ہو رہی ہے. تو اب وہ اٹھ کر کے اور یہ دیکھتا کیا ہے کہ وہی میری 10 بائی 10 کی جھوپڑی ہے، میرے بدن پر اتنا کپڑا ہے کہ اس سے کم میں میرا بدن نہ چھپ سکے. تو اب وہ سوچ رہا ہے اوہو تھوڑی دیر پہلے جو میں دیکھ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھی بلکہ وہ دھوکا تھا. حقیقت کیا ہے؟ جو میں بیداری کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، جو میں بیداری کی حالت میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے اور وہ دھوکا ہے. فرض کرو اسی طرح ایک آدمی خواب میں اپنے آپ کو دکھی دیکھ رہا ہے، پریشانیوں میں دیکھ رہا ہے، مصیبتوں میں دیکھ رہا ہے، حالات میں دیکھ رہا ہے کہ میں تو چاروں طرف سے حالات میں جکڑا ہوا ہوں. بس کیا دیکھتا ہے؟ صبح بیوی نے انگوٹھا ہلایا، اٹھو تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے لیے تو عالی شان محل بھی ہے، چاروں طرف حشم قدم بھی ہے، میرے لیے سارے آسائش کے نقشے ہیں. اب یہ سوچ رہا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جو دیکھ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھی بلکہ وہ دھوکا تھا. حقیقت یہ ہے جو میں بیداری کی حالت میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک اسی طریقے سے فرمایا گیا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سب کے سب سو رہے ہیں، جب ان کی دنیا کی آنکھ بند ہو کر آخرت کی آنکھ کھلے گی اس وقت میں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اور دھوکہ کیا تھا. آج پوری دنیا میں چاہے صدر ہو
چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اس لیے اللہ قرآن میں جگہ جگہ یہ ہمیں چوکنا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ اپنے نبی جی پر بات رکھ کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. تمہیں یہ دنیا میں ان کی چہل پہل، ان کی چمک دمک، جو اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، جو آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کا جو ہے کودنا اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا، جن کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں، اور جو ہے ایمان والوں کے لیے رکاوٹیں، اور ان کے لیے سارے راستے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں. فرمایا یہ چیز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ اپنے نبی جی کے اوپر بات کو رکھ کر مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ 4 دن کی چاندنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا موت کا فرشتہ یہ انگوٹھا ہلائے گا. یہ موت کا فرشتہ کہاں سے روح قبض کرتا ہے؟ فرمایا وہی انگوٹھے سے. جس دن فرشتے نے انگوٹھا پکڑا اس وقت میں اب دنیا کی آنکھ بند، اب دنیا کا کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی، اب اس کو آخرت نظر آنے لگی. اب اس کے سامنے آخرت کا منظر نظر، اب فرشتوں کے ڈنڈے، فرشتوں کی مار، آنکھ کی لپٹے، اور وہ جہنم کا پورا منظر اب اس کو نظر میں آ رہا. اب اس کو سمجھ میں آ گیا، اوہو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو دیکھ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھی، وہ دھوکہ تھا. حقیقت یہ ہے جو میں اب دیکھ رہا ہوں. اسی طرح اگر ایک آدمی نے آخرت کی تیاری کی ہے، بھلے دنیا اس کی تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، الجھنوں میں ہے، لیکن اللہ کو سامنے رکھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر جی رہا ہے، میری آخرت نہیں اجڑنی چاہیے. اس لیے ایمان والے میں اور غیر مومن میں یہی فرق ہے کہ بے ایمان جو ہوتا ہے وہ آج کو دیکھتا ہے، میرے آج اچھے سے گزرنی چاہیے، کل کس نے دیکھی ہے. لیکن ایمان والا آج کو نہیں دیکھتا، ایمان والا کل کو دیکھتا ہے، میری کل خراب نہیں ہونی چاہیے. آج اگر جیسی تیسی بھی گزر جائے گی، پھٹا پرانا پہن کر کے بھی گزر جائے گی، چھپر میں بھی گزر جائے گی، معمولی سامان کے ساتھ بھی گزر جائے گی، میری کل خراب نہیں ہونی چاہیے. تو ایمان والا کل کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے. اگر اس نے قسم پرسی کے عالم میں بھی گزار دی، اب فرشتہ موت کے وقت میں انگوٹھا جو ہے ہلائے گا، اور اب اس کے سامنے آخرت کا منظر کھل گیا. اب اس کے لیے جنت کی بشارتیں اور جنت کی نعمتیں اور خوشخبریاں، اب یہ سارا اس کے سامنے آ گیا. اب وہ سمجھتا ہے دنیا میں جو کچھ تھا وہ دھوکہ تھا، حقیقت یہ ہے جو میں بیداری کے عالم میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، دوسری بنیاد ہر نبی نے اپنی بنیاد کو جو سمجھائی وہ میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ اتر جائے. فرمایا اللہ کے خزانے سمجھائے. یہ دنیا یہ تو یوں سمجھو ایک نمونہ ہے، نمونہ. آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت ذرے کے برابر بھی نہیں. اصل خزانے وہ تو آخرت میں ہیں، وہ تو ہماری دنیا کی آنکھ بند ہو کر آخرت میں آنکھ کھلے گی، اس وقت میں دیکھیں گے کہ وہ خزانے کیا ہے. اسی لیے جنت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی نعمت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں. اور جنت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کے خزانہ نعمت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں. ایسے ہی دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں وہ ساری تکلیفیں جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں اس کی ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں. جہنم میں جتنی تکلیفیں ہیں وہ ساری تکلیفیں اللہ کے خزانے زحمت اور تکلیف کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اصل خزانے جو ہے وہ تو موت کے بعد میں ہوں. اللہ نے اس کی جھلک ہم کو دنیا میں بتائی ہے. تو دوسری بنیاد ہر نبی جو سمجھاتے ہیں وہ آخرت سمجھاتے ہیں، اللہ کے خزانے سمجھاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. دنیا میں عیش کہاں، دنیا میں مزے کہاں، عیش کی جگہ تو اللہ نے آخرت کو بنایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب نبوت کی ذمہ داری کا تاج رکھا گیا تو آپ نے فرمایا انقطعت ایام الراحہ، راحت کے دن ختم ہو گئے، اور پوری زندگی ایک جہد مسلسل، ایک پوری زندگی کام میں لگا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ نے پوری زندگی کو آپ نے کام میں لگایا. کبھی مکی زندگی کے اندر، کبھی مینا میں ہے، کبھی عکاظ میں ہے، کبھی مجنہ میں ہے، کبھی طائف میں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے. مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کبھی بدر میں ہے، کبھی احد میں ہے، کبھی خندق میں ہے، کبھی تبوک میں ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں. پوری زندگی کو آپ نے ایک جہد مسلسل میں لگایا. جب آپ کا انتقال
ہو رہا تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے اوپر نزع کی حالت کو دیکھ کر یوں کہنے لگی واہ کرب ابتا، ابا جان بے چینی، اور یہ کلمات کہہ رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، میرے پیاری آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی بے چینی نہیں، کام کا زمانہ گزر گیا، اب موت کے بعد کی زندگی عیش کی زندگی ہے، مزے کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا العیش الاخرہ. اس لیے دوسری بنیاد ہر نبی نے جو سمجھائی یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، آخرت، آخرت، آخرت کے خزانے. تیسری بنیاد ہر نبی نے جو سمجھائی، جو میں نے کہا نا یقین، 3 لائن کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے. اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ، نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ عہدے ہے، نہ ڈگریاں ہے، نہ سونے چاندی ہے. یہ کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں میں سے کوئی شکل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلے ہوئے اعمال ہے. آپ کی ذات سے نکلا ہوا ایک ایک عمل 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. 7 زمین 7 آسمان کی اللہ کے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء. اگر اس کائنات کے اللہ کے مچھر کے پر کے برابر قیمت ہوتی، اللہ کسی بے ایمان کو ایک گھٹ پانی نہ دیتے. پھر اللہ کیا کس چیز کی قیمت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک عمل 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. کس چیز کی قیمت ہے؟ عمل کی قیمت ہے، عمل کی قیمت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ آسمان سے اسی لائن کا علم اتارا، توحید کے لائن کا علم اتارا، آخرت کے لائن کا علم اتارا، اور اعمال کے لائن کے احکام کے لائن کا علم اتارا. یہ دوست بزرگو، یہ جس کی ذریعے سے جب یقین دل میں بنے گا تو پھر یقین کے راستے سے بڑی رکاوٹ بھی ہوگی، آدمی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا. اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ تو یقین کے تعلق سے میں نے آپ کو بات بتائی. دوسری بات ہے ماحول. دوسری بات ماحول، اس لیے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. بھئی گرمی ہو رہی ہو تو سب کو گرمی لگے گی، اور ٹھنڈی پڑ رہی ہو تو سب کو ٹھنڈی لگے گی. امام صاحب کو بھی ٹھنڈی اور مقتدی صاحب کو بھی ٹھنڈی، امیر کو بھی ٹھنڈی لگے، غریب کو بھی لگے، اس لیے کہ ٹھنڈی کی کسی سے دوستی ہے؟ بھائی کسی سے دوستی نہیں. تو جس طرح موسم کا تاثر ہر کوئی لیتا ہے، اسی طرح ماحول کا اثر بھی سب کے اوپر بھی پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ کسی کو بے ایمان نہیں پیدا فرماتے. اللہ تعالیٰ ہر دنیا میں آنے والے بچے کے دل کے اندر ربوبیت کا بیج اللہ نے عالم ارواح میں ڈال دیا تھا. ہر ایک کے سینے میں ربوبیت کا بیج اللہ نے ڈالا ہے. اسی ربوبیت کے بیج کے ساتھ میں دنیا میں آتا ہے فطرت اسلام پر. پورے اسلام پر چلنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، شکتی ہوتی ہے، لیکن اس پر کیوں نہیں چل پاتا؟ فرمایا ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ یحودانہ، اگر یہودی ہے اس کو یہودی بنا دیتے، مجوسی ہے مجوسی بنا دیتے، نصرانی ہے نصرانی بنا دیتے. جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے، بچہ روزانہ آنکھ سے جو چیز دیکھتا ہے، کان سے جو چیز سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، وہی چیز اس کے اندر پرورش پانا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ بچہ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کیا تعلیم ہے؟ اس کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت. بولنے لگے اس کو اذان سکھاؤ اور اس کو کلمہ سکھاؤ، اور اس کے سامنے کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جو اس نامناسب ہو، غیر شرعی ہو. اس لیے کہ اس کا سینہ جو ہوتا ہے وہ خالی پیپر کی طرح ہوتا ہے، سادہ پیپر ہوتا ہے. آپ اس میں ٹیڑھی میڑھی لکیریں لکھ دو، چاہے اس میں کوئی بھی چیز لکھ لو، یا اس میں قرآن حدیث لکھ لو، سادہ پیپر ہے، جو آپ لکھو گے وہ چیز اس میں آئے گی. ایسے ہی جو بچہ ہے، اس بچے کا دل بھی صاف شفاف کاغذ کی طرح ہے. آپ اس میں
جو لکھو گے وہ اس کے اندر نقش ہو جائے گا. ماں باپ کے اوپر ہے, ماں باپ اس کے اوپر کس چیز کا نقش کر رہے ہیں. اس لیے بزرگوں, دوسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ ایسا ماحول ہے, ماحول کا اثر. یہ تو گھر کا ماحول, ایسے ہی باہر کا ماحول, کہ باہر کا ماحول کیسا ہے. اگر باہر کا ماحول دینداری والا ہے تو فرمایا سب کا دین پر چلنا آسان ہوگا, اور اگر باہر کا ماحول دینداری والا نہیں ہوگا تو آدمی کا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ آج ایک آدمی بگڑا ہوا کہ جس کی زندگی میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ اس کے اندر ماں باپ کی خدمت ہے, اور اس کی زندگیاں معمورات سے بھی خالی ہے. جو کرنے کے کام بتائے وہ بھی نہیں ہے, اور جو نہ کرنے کے کام بھی, گندے گندے کام بھی کرتا ہے. اس کی زندگی بگڑی ہوئی ہے, لیکن جماعت کی برکت سے وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے. تو 4 مہینے میں ایک پاکیزہ ماحول ہوتا ہے. 10-12 ساتھی ہوتے ہیں جن کی سب کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم نیک بن جاوے. ایسا تعلیم کا ماحول, ایمان کا ماحول, اعمال کا ماحول, آخرت کے تذکرے کا ماحول, ایسا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے جس ماحول کا اس کے اوپر رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جس رنگ چڑھنے کے نتیجے میں اب کل تک جو فرض نہیں پڑھتا تھا تہجد کی نماز پڑھنے لگا. کیا کرنے لگا؟ تہجد. دونوں چیزیں بننا شروع ہو گئی. اندر یقین بننے لگا, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کے راستے سے اب یقین آنے لگا کہ یار میں تو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاروں گا, میرا اللہ راضی ہو کر کے مجھے یہ دے گا, یہ دے گا, یہ دے گا, یہ دے گا. اگر میں نے ناراضگی والے کاموں کو کیا, اللہ ناراض ہو کر کے میرا یہ نقصان ہوگا, یہ نقصان ہوگا. اندر یقین آنے لگا. اور 10-12 ساتھیوں کا پاکیزہ ماحول ہے کہ ایک طرف ماحول بھی ملا, دوسری طرف یہ جو ہے اندر کا یقین پیدا ہونے لگا, جس کے نتیجے میں اس کے اندر دین پر چلنے کی اتنی استعداد پیدا ہو گئی. کل جو فرائض نہیں پڑھتا تھا اب یہ تہجد کی نماز پڑھنے لگا. گھر سے ابا کو خط لکھ رہا ہے, ابا میں نے آپ کا حق ضائع کیا ہے, مجھے معاف کرنا. اور الغرض جس کا حق ضائع کیا ہے وہ حق ادا کر. کیا چیز ہو گئی ہے؟ یہ دونوں چیزیں پیدا ہونے لگی. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے دنیا میں آئے ہوئے ہر انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے دین دیا ہے کہ دین پورا آ جائے, حقیقت والا آ جائے. سارے وعدے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ آسان کب ہوتا ہے؟ جب اندر کا یقین بنے, باہر کا ماحول بنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ یقین ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے, تو اب یہ یقین اور ماحول یہ دونوں چیزیں کیسے بنے؟ یہ دونوں چیزیں کیسے بنے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بھائی ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نہ چاہے؟ بھائی اس لیے کہ اس پر میری نجات, اس پر میری مدار ہے نجات کا. اس کے بغیر میری دنیا آخرت میں نجات نہیں ہے, تو اس کے لیے میری ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے, میری بیوی, میرے گھر کے افراد سب کی ضرورت کی چیز ہے. تو سب کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایک طرف یقین بھی بن رہا ہو, دوسری طرف ماحول بھی بن رہا ہو. تو اب اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ کوئی ایسا تعویذ تو ہے نہیں, کوئی ایسا سفوف تو ہے نہیں, کوئی ایسی پھاکی تو ہے نہیں کہ اس کو جو ہے پانی کے ذریعے سے اتار لے یا تعویذ گلے میں باندھ دے جس سے یقین بھی بن جاوے, ماحول بھی بن جاوے. ایسا ہے بھائی؟ ہاں ایسا ہے؟ ایسا نہیں. پھر کیا راستہ ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنی زندگی سے ہم کو یہ سب بتا دیا کہ جس زمانے میں بھی میں جو لے کر کے آیا ہوں, جو اپنا لے گا اللہ ان چیزوں کو وجود دے دیں گے. آپ نے کیسے کیا کہ جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی؟ ہم سب جانتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے درمیان میں 650 سال کا زمانہ ہے. کتنا زمانہ؟ 650 سال. اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے, اور آپ اس وقت میں جہالت کا اندازہ, گمراہی کا اندازہ آپ اس سے لگاؤ کہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے, اس توحید کے مرکز میں 360 بت رکھے ہوئے. کتنے بھائی؟ یہ روزی کا بت ہے, یہ بارش کا بت ہے, یہ اولاد کا بت ہے, اور یہ کرے گا, یہ کرے گا. کس میں رکھا ہوا ہے؟ وہ توحید کا مرکز بیت اللہ, جہاں سے پوری دنیا میں توحید سپلائی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں توحید پھیلا کرتی ہے. فرمایا اس کا یہ حال ہے, اس سے آپ دنیا کا اندازہ لگا لو.
تو گمراہی اعلیٰ درجے کی ہے، جہالت آخری درجے کی ہے، ایسے خوف اور ہراس ہے، اور اسی طرح جو ہے فقر اعلیٰ درجے کا ہے. یہ سارے حالات ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وہ کون سا نسخہ اپنایا کہ جس نسخے کے اپنانے کے نتیجے میں 23 سال کے عرصے میں یہ 650 سال کا بگاڑ اللہ نے دور کر دیا. 650 سال کے بگاڑ کو اللہ نے دور کر دیا. کون سا نسخہ اپنایا؟ بس وہی اگر میں اور آپ سمجھ جاوے تو انشاءاللہ ہمارے زمانے کے اللہ تعالیٰ فساد کو بھی آنن فانن دور کر دیں گے. دور کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. جس اللہ نے قرن اول میں دور کیا وہی اللہ آج بھی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. آپ اگرچہ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ کی نبوت کب تک کے لیے ہے؟ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. اسی لیے آپ کام دے کر کے گئے، کام دے کر کے گئے. جس طرح آپ کے زمانے میں اللہ کی مددیں ہوتی رہی اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے جو اعمال امت میں زندہ کیے، آپ کے ان عملوں کے ذریعے سے وہ چیزیں زندہ ہوئی. اگر یہ چیزیں موت آپ کے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک آنے والی امت جس زمانے میں بھی اس کو زندہ کر لے گی، اللہ تعالیٰ اس کو وجود دے دیں گے. تو کون سی چیزیں زندہ کی؟ وہ کون سی چیزیں زندہ کی؟ 4 باتیں زندہ کی. کتنی چیزیں؟ 4 باتیں. ایک تو جو بھی کلمہ پڑھے کلمے کی دعوت دے. جو کلمہ پڑھے وہ کلمہ پڑھتے ہی اتنے بڑے اللہ کس سے راضی ہوتے، کس سے ناراض ہوتے ہیں، کون سے عملوں سے راضی ہوتے ہیں، راضی ہو کر کیا دیں گے، کون سے عملوں سے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو کر کیا نقصان ہوتا ہے، اس لائن کا علم اتارا. یہ دوسرا کام اللہ کے نبی نے امت میں زندہ کیا. تیسرا کام اتنے بڑے اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اس کے لیے تیسری چیز عبادت کو زندہ کیا. چوتھی چیز اللہ کے نبی نے امت میں اخلاق کو زندہ کیا کہ پوری امت ایک ہو جاوے، جس رنگ کی بھی ہو، جس قوم سے تعلق ہو، جس نسل سے تعلق ہو، جس خاندان سے تعلق ہو، جس زبان سے بھی تعلق ہو. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، فرمایا المسلمون کجسد واحد، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ ایک جسم کی طرح ہے. آئی بات سمجھ بھائی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں زندہ کیا. آپ نے پہلے ہی دن سے مکے کے اندر دیکھو بیت اللہ میں تو 307 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں جو ہے کام کرنے نہیں دیتے تھے بگڑے ہوئے لوگ. تو ہمارا کام مسجد کا پابند نہیں ہے. ہمارا کام تو درخت کے نیچے بھی ہو جائے گا، باغ میں بھی ہو جائے گا، جنگل میں بھی ہو جائے گا. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مسجد والے ٹینٹ بناوے تاکہ ہر جگہ پر جا کر کے اپنا کام کر سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کہاں سے کی؟ دار ارقم میں شروعات کی. کہاں سے شروع کی؟ دار ارقم سے شروعات کی. دار ارقم میں آپ کلمے کی دعوت دیتے تھے، اور جو کلمہ پڑھتا تھا وہاں تعلیم کا حلقہ لگاتے تھے. تعلیم کا حلقہ لگاتے تھے. اس تعلیم کے حلقے میں کیا چیز ہوتی تھی؟ فرمایا اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے خزانے، اللہ کے وعدے، اللہ کی وعیدیں، جنت میں اللہ کیا دیں گے، جہنم میں کیا ہوگا، جو اللہ کی مانے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، نہیں مانے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، جس کے نتیجے میں دل کے اندر وہ یقین پیدا ہونا شروع ہو گیا. آ رہی بات سمجھ میں بھائی؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محنت لے کر کے آئے جس محنت کے نتیجے میں اندر یقین بننے لگا اور باہر ماحول کی محنت ہونے لگی. لیکن مکی زندگی میں یقین تو بنا، اور کیسا ٹھوس یقین بنا؟ فرمایا گلے میں پھندا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، اور ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو ایذائیں پہنچائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھا ہے. کوئی ان کا گناہ نہیں، خالی کتنا ہے یہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو سزائیں دی جا رہی ہے. ماحول سازگار نہیں ہے. یقین اتنا ہے کہ چاروں طرف سے تکلیف ہے، لیکن کوئی بھی آپ کو ایک بھی ایسا صحابی نہیں ملے گا جس نے کلمے کے بعد میں کلمے کو چھوڑ دیا ہو. ایسا اندر کا یقین تھا کہ کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، اسی راستے سے کامیابی ملے گی. مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی وہاں مسجد بنائی. قباء میں 2-3 دن آپ نے قیام فرمایا. آپ نے وہاں جاتے ہی مسجد قباء بنائی.
پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جاتے آپ نے مسجد بنائی، تو مسجد کو آپ نے ان عملوں سے آباد کیا۔ تو اگر یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت والے اعمال لے کر کے آئے، اگر آج کے زمانے میں یہ امت ان عملوں پر اپنے آپ کو ڈال لے تو جس طرح قرن اول کے اندر ہر مسلمان کے دل میں یقین بھی بن رہا تھا، باہر کا ماحول بھی بن رہا تھا، اسی طرح آج بھی اگر ان عملوں کو کرنے والے بن جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ وہی طاقت کا اپنا مظاہرہ فرمائیں گے۔ ایک تو دعوت، دوسرا علم، تیسرا عبادت اور چوتھا خدمت اور اخلاق۔ یہ چار بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد امت میں زندہ کی۔ اگر ان چار عملوں کو ہم نے، جن کو اعمال مسجد بھی کہتے ہیں، اعمال ہدایت بھی کہتے ہیں، اعمال نصرت بھی کہتے ہیں اور اعمال مساجد بھی کہتے ہیں، اعمال نبوت بھی کہتے ہیں، کہ ان عملوں کے اندر وہ طاقت ہے، فرمایا اگر ان عملوں کو یقین کے ساتھ کیا گیا، یقین کے ساتھ کہ میرے دنیا آخرت کے جتنے مسائل ہیں، چاہے میرا انفرادی ہو، اجتماعی ہو، گھریلو ہو، ملی ہو، ملکی ہو، عالمی ہو، جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل ان عملوں کے اندر ہے۔ دوسرا یقین کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ۔ تیسرا عظمت کے ساتھ کہ یہ اعمال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلے ہوئے اعمال ہے۔ چوتھا اخلاص کے ساتھ۔ چار عملوں کو چار بنیادوں کے ساتھ کیا، اللہ چار انعام دیں گے۔ پہلا انعام کیا دیں گے؟ اب وہ دل میں ہدایت آنا شروع ہو جائے گی، اور جب ہدایت دل میں آئے گی تو فرمایا دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ہے پہلا انعام اللہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ دوسرا انعام یہ ملے گا جیسے جیسے دل کے اندر ہدایت کا نور آتا جائے گا تو ظلمت دور ہوتی جائے گی، زندگیوں میں سے پریشانیاں دور ہوگی، الجھنیں دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ عافیتیں دینا شروع کر دیں گے۔ آج ہر آدمی کی زندگی پریشان ہے، ہر آدمی الجھنوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ یہ پریشانیاں کس بات کی ہے؟ فرمائے پریشانیاں گمراہی کی وجہ سے، یہ گمراہی کی وجہ سے ہے۔ جب یہ گمراہی دور ہو جائے گی، ہدایت کا نور آئے گا، پریشانیاں اپنے آپ دور ہو جائے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو حالات اور پریشانیاں گمراہی کے راستے سے آ رہی ہے، اگر اس کو تم یہ چاہو کہ کسی کی دعا سے دور ہو جائے، ای خیال استو محال استو جنو، ای خیال استو جہال استو منو، ای خیال استو محال استو جنو۔ فرمایا جیسے مثال انہوں نے نہیں دی، مثال میں دیتا ہوں۔ آدمی کے باڈی میں پھوڑا نکل آیا، ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، ڈاکٹر نے ملم دی، مرہم، اب اس نے مرہم لگایا، ٹیوب لگائی، اب وہ تو دور ہو گیا، وہ پھوڑا دور ہو گیا، دوسری جگہ نکل آیا۔ کیا ہو گیا وہ؟ اب وہ دوسری جگہ، یہ تو دور ہو گیا، دوسری جگہ نکل آیا، دوسری جگہ ملم لگائی، وہ تو دور ہو گیا، تیسری جگہ نکل آیا۔ یہ جو پھوڑے نکل رہے ہیں وہ کس وجہ سے نکل رہے ہیں؟ اندر کا خون خراب ہے، اس کی وجہ سے یہ پھوڑے نکل رہے ہیں۔ جب تک یہ خون کی صفائی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ پھوڑے بند نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی اگر پریشانیاں آ رہی ہے گمراہی کی وجہ سے، ٹھیک ہے کسی اللہ والے سے دعا کرا دی، ایک پھوڑا تو دور ہو گیا، ایک تکلیف دور ہو گئی، دوسری کھڑی ہو جائے گی، وہ دور ہو گئی، تیسری کھڑی ہو جائے گی۔ یہ پریشانیاں کس بات کی ہے؟ یہ اندر کی گمراہی کی وجہ سے۔ تو خون کو صاف کرنا پڑتا ہے، خون صاف کر دو، اپنے آپ پھوڑے دور ہو جائیں گے۔ ایسے ہی فرمایا جب یہ کام کریں گے، اس کام کے نتیجے میں ہدایت کا نور آئے گا، گمراہی دور ہوگی، تو جس کے نتیجے میں زندگیوں کی پریشانیاں دور ہوگی۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تیسرا فائدہ ہوگا اللہ برکت والی روزی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ چوتھا انعام کیا ملے گا؟ اللہ دعا کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ دو بول پر اللہ بڑے بڑے کام کر دے، اللہ میاں پریشانی آئی دور کر دے، اللہ دور کر دیں گے۔ آ رہی بات سمجھ بھائی؟ یہ میں آپ کو مختصر انداز میں یہ آپ کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی کا مدار دین پر رکھا ہے۔ دین 100% اللہ حقیقت والا پورا۔ کب مشکل ہوتا ہے، کب آسان ہوتا ہے، اس کے لیے یقین اور باہر کا ماحول۔ اب یار باہر کا ماحول بھی بنے، اندر کا یقین بھی بنے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے زمانے میں یہ دعوت کی مبارک محنت چلائی ہے۔ اس مبارک محنت کے اندر دو رخ ہے، ایک تو باہر اللہ کے راستے میں نکل کر کے کرنا،
باہر نکلنے کا جو زمانہ ہے، اسی لیے ہر مسلمان سے دعوت دی جاتی ہے. ہر مسلمان سے اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اچھی طریقے سے اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگاوے. کہتے ہیں کہ پہلے 40 دن میں زنگ اترتا ہے، دوسرے 40 دن میں رنگ چڑھتا ہے، اور تیسرے 40 دن کے اندر کام کرنے کا ڈھنگ آتا ہے. یہ کوئی ایسی عام تام بات نہیں ہے، اس میں بڑی طاقت ہے. یوں ہی بات نہیں کہی جاتی. مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میاں جاؤ جاؤ، یہ تو مولانا دہلوی یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے. انہوں نے رو دھو کر کے اللہ کو منع دیا ہے کہ آج ایک 40 سال کا 60 سال کا بگڑا ہوا 4 مہینہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے. یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے. یہ تو مولانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رو دھو کر کے اللہ کو منع دیا ہے. اس کے لیے آج پوری امت کو طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینہ اچھی طریقے سے لگاوے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، اگر 4 مہینہ ایسے لگا لے جس طرح لگانے کو میں کہتا ہوں، تو اللہ اس کو ایمان کا وہ پاور دیں گے کہ ساری دنیا مل کر اس کو ایمان سے تو کیا ہٹاوے، ایک سنت سے نہیں ہٹا سکتی. اتنا اللہ ایمان کا وہ پاور عطا فرمائیں گے. تو بہرحال یہ جو ہے سب سے اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمت کر کے ایسا اچھا وقت لگاوے کہ جس سے ہمارے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، اور کسی نہ کسی درجے میں ہمیں دعوت کا فکر مل جاوے. ہماری فکر وہ ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. تو سب اس کے لیے نیت ارادے کرتے ہو بھائی. ایک تو باہر یہ 4 مہینہ، لیکن دیکھو اللہ کے راستے میں ہمارا وقت تو اگر آدمی ہر سال 4 مہینہ لگائے گا تو 8 مہینہ تو گھر پر رہے گا. اگر سالانہ چلہ لگاتا ہے تو 11.5 مہینہ تو گھر پر رہے گا. اور اگر مہینے میں 3 دن لگا رہا ہے تو 27 دن مقام پر رہے گا. تو باہر کا زمانہ، بھائی تھوڑی دیر تشریف رکھو. ہاں انشاءاللہ جو ہے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اور جو خاموں کا پکڑ کے بھی نہیں رکھوں گا، آپ ٹینشن مت رکھنا، پکڑ کے بھی نہیں رکھوں گا. تو خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 دن اگر اللہ کے راستے میں دیے تو پھر 27 دن تو اپنے مقام پر رہے گا. تو مقام پر رہنے کا زمانہ ہمارا زیادہ رہتا ہے. تو اس لیے باہر نکلنے کے زمانے میں یہ عمل کرنا، مقام پر رہنے کے زمانے میں یہ عمل کرنا. اس لیے ہمارے کام کے 2 رخ ہیں، ایک باہر نکل کر کے کام کرنا، ایک مقام پر رہتے ہوئے کام کرنا. جس طرح روپیے میں دونوں طرف چھاپ ہوتی ہے، اور دونوں طرف چھاپ ہوگی تو ہی نوٹ چلتی ہے. ایک طرف چھاپ ہو ایک طرف چھاپ نہ ہو تو نوٹ چلے گی بھائی. اسی طرح ہمارے اس کام کے اندر بھی دونوں رخ ہے اور دونوں طرف کی چھاپ ہے، ایک نکلنے کے زمانے کی چھاپ اور ایک مقامی محنت کی چھاپ. یہ دونوں چھاپ ملے گی تب جا کر کے کام ہوگا. تو اس کے لیے پورا مجمع اس کو طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ نکلنے کے زمانے میں بھی کام کریں گے اور مقام پر بھی کام کریں گے. دیکھو جو ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ ہری بھری رہتی ہے. جو ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ ہری بھری رہتی ہے، اس میں پھول بھی آوے پھل بھی آوے. اور جو ٹہنی درخت سے کٹ جاوے ہوا اس کو اڑا دیتی ہے، زمین اس کو کھا جاتی ہے. ایسے اگر ہمارا جب مقام پر رہتے ہوئے اگر ہمارا مسجد والے اعمال کے ساتھ ربط رہا تو ہمارے روز ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں، آخرت کی فکر میں، دعوت کی فکر میں ہماری روز ترقی ہوگی. اور اگر ہمارا مسجد والے اعمال کے ساتھ ربط نہ رہا تو دنیا کھا جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں دنیا کھا جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. دنیا تو منہ پھاڑے ہوئے ہے، بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے دنیا کھا گئی ہے. اس لیے بھائی ہماری حفاظت کا راستہ، ہمارے اپنے کاروبار کی حفاظت کا راستہ، ہماری نسلوں کی حفاظت کا راستہ آج کے زمانے میں اللہ کی طرف سے یہ دی ہوئی یہ نعمت ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اس نعمت کے ساتھ جوڑ لیں. سب جوڑنے کے لیے تیار ہے بھائی. تو اس لیے مقام پر رہتے ہوئے یہ مقامی اعمال ہے. اور یہ اعمال بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اس میں ختم نبوت والی طاقت ہے. کون سی طاقت ہے اس میں؟ ختم نبوت والی طاقت ہے. اور ختم نبوت والی طاقت
معمولی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اس کام کو کار نبوت یقین کر کے کر رہا ہوں. میں اس کام کو جو کرتا ہوں کار نبوت یعنی نبوت والا کام سمجھ کے کرتا ہوں. اور فرماتے تھے مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا. جس طرح قرن اول میں مسلمانوں کے حالات کو اللہ نے بدل دیا، ان کے خوف کو امن سے، ان کی ذلت کو عزت سے، ان کے فقر کو غنا سے، اور اسی طریقے سے ان کی گمراہی کو ہدایت سے، اور ان کے سارے حالات کو بنا دیا. اگر آج کے زمانے میں امت مسلمہ اس کام کو اس کے صحیح اسلوب کے ساتھ، صحیح نبی والے مزاج، نبی والے اسلوب، نبی والے اخلاق کے ساتھ میں اور نبی والے طریقے پر کرے گی تو فرمایا اللہ آج کے زمانے میں بھی وہ کام کر کے اپنی قدرت سے دکھا دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں فرمایا کہ یہ کرنے آج کے زمانے میں بھی اس کے لیے پورا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ مقام پر رہتے ہوئے مقامی اعمال کو کرنا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہی 4 فائدے میں نے آپ کو بتائے. روز ہدایت کا نور ملتا رہے گا اور زندگیوں میں ہدایت آتی جائے گی، پریشانیاں دور ہوتی جائے گی، اور اللہ حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے، اور اللہ دعا کی طاقت دیں گے. اس لیے مسجد وار جماعت کا مقصد بھی یہی ہے ہماری بستیاں مدینہ منورہ کے نمونے پر آ جائے. ہماری بستیاں مدینہ منورہ کے نمونے پر آ جائے. تو مدینہ منورہ میں کیا تھا؟ مدینہ منورہ میں ہر کلمہ پڑھنے والا یہ 100% دیندار تھا اور 100% دین کی محنت کر رہا تھا. یہ کب ہوگا؟ جب ہماری مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے. مسجد نبوی میں جو اعمال ہوتے تھے اگر اپنی اپنی مسجدوں میں ان عملوں کو زندہ کر دے تو انشاءاللہ ہمارے بستی کا ماحول ایسا پاکیزہ بن جائے گا جیسا ماحول مدینہ منورہ کا تھا. اس کے لیے سب طے کرتے ہیں بھائی. اچھا، تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اس میں ختم نبوت کی طاقت ہے. دیکھو بڑی بلڈنگ ہے، اس کو ڈیمولیشن کرنا ہے، اس کو گرانا ہے، اس کے نیچے تھوڑا سا مسالہ رکھتے ہیں، تھوڑا سا مسالہ رکھتے ہیں اور پوری بلڈنگ نیچے آ جاتی ہے. پوری بلڈنگ نیچے آ جاتی. تھوڑے سے مسالے میں وہ طاقت ہے. ختم نبوت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہے لیکن اس میں وہ طاقت ہے کہ جس کو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم گشت یہاں کرتے ہیں لیکن اللہ اس کی کاری ضرب مغربی ممالک میں باطل کے اوپر ڈال رہا ہے. اس کو معمولی نہ سمجھے. اس لیے کہتے ہیں نا گشت کرے تو عالم کی نیت کر کے کرے کہ ہم یہاں گشت کر رہے ہیں لیکن اللہ اس کا اثر وہاں ڈالیں گے. اتنے طاقتور اعمال ہیں. تو اس میں کا پہلا عمل کیا ہے بھائی؟ اپنی اپنی مسجدوں میں اس بات کی فکر لے کر بیٹھنا کہ میری اپنی زندگی میں 100% اللہ کا دین زندہ ہو جائے، میرے اپنے گھرانے میں زندہ ہو جائے، میری اپنی بستی میں زندہ ہو جائے، میرے اپنے محلے میں اور پورے عالم میں زندہ ہو جائے. اس فکر کو لے کر کے بیٹھنا یہ کوئی معمولی فکر نہیں ہے. یہ معمولی فکر نہیں ہے. یہ کس کی فکر ہے بھائی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. آپ کے صفات میں آتا ہے دائم الفکرہ متواصل الاحزان. آپ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، آپ غمگین رہا کرتے تھے. کس بات کا فکر اور غم؟ دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اگر ہم یہ فکر لے کر بیٹھیں گے ہماری مشابہت اللہ کے نبی کی فکر کے ساتھ ہو جائے گی اور جو جس کے نقل اتارے گا قیامت میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یوں فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا، جس نے ایک غم کو اپنا غم بنایا، آخرت کے غم کو اپنا غم بنایا، اللہ اس کے دنیا آخرت کے غموں کی کفایت کر دیں گے. بھائی دیکھو 2 ترازو ہوتے، 2 ترازو، جون سے ترازو میں وزن زیادہ ہوگا دوسرا پلہ اٹھ جائے گا. اگر ہم یہ چاہے دنیا کا ٹینشن دور ہو جائے تو ایک دنیا کا پلہ ہے، ایک آخرت کا پلہ ہے. تو آخرت کے پلے کو بھاری کر دے تو دنیا کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. آج ہمارا کون سا پلہ بھاری ہے؟ فرمایا دنیا کا پلہ بھاری ہے، وہ ہلکا ہے. اس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اگر اس ٹینشن کو دور کرنا ہے تو آخرت کے پلے کو کیا کرنا بھائی؟ اس کو بھاری کر دے بس. تو یہ ٹینشن اپنے آپ دور ہوتے جائیں گے. ہاں، اپنے ٹینشن اپنے آپ دور ہو جائیں گے. اس کے لیے پورا مجمع یہ طے کرتا ہے بھائی کہ اپنی اپنی بستیوں میں اس فکر کو لے کر کے بیٹھیں گے. اور دیکھو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے.
آپ انداز لگاؤ، دنیا میں کچھ دماغ ہوتے ہیں جو دماغ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں باطل کیسے چلے، دنیا میں ننگا پن کیسے چلے، دنیا میں عریانیت کیسے چلے. یہ دنیا میں کچھ ایسے دماغ ہے جو یہ دنیا میں دماغ کام کرتے ہیں، اور پھر ان کے اعلی کار ہے، یہ ان کے دماغ تو یہ چلتے ہیں باطل چلانے کے، اور ہمارے دماغ کس میں چلے؟ دنیا میں حق چلے، دنیا میں توحید چلے، دنیا میں اللہ کے نبی کی سنتیں چلے. اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب حق والے حق کی محنت میں چلتے ہیں، ادھر سے باطل چلتا ہے، ادھر سے حق چلتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا، باطل گیا، اور باطل تو ہے ہی جانے کے لیے. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں جس سے باطل کا بیجا نکل جاتا ہے. بھائی اندھیرے کو دور کرنا ہے، روشنی لے آؤ، اندھیرا اپنے آپ چلے جائے گا. اس کے لیے میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑا عمل ہے. دنیا میں جتنے یہ جو ایک نیٹ ورک پوری دنیا میں چل رہا ہے، یہ جو کام ہو رہے ہیں، ہمارا اس کے ذریعے سے اس کے اندر حصہ ہو جائے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام کرنا ہے، یہ اب ہم نے بیٹھ کر کے یہ تو سوچا، یہ تو ہم نے فکر کی، لیکن کوئی بھی چیز خالی سوچنے سے ہو جائے گی؟ ہاں، سوچنے سے نہیں ہوگی. میں نے بیٹھ کر کے یہ پلان بنایا کہ مجھے گھر بنانا ہے، تو سوچنے سے گھر باہر ہو جائے گا بھائی؟ ہاں، سوچنے سے گھر باہر آ جائے گا؟ نہیں، اب اس کے لیے محنت لگانی پڑے گی. ورنہ تو یہ ایسا ہوگا بیٹھ کر کے سوچے، تقاضے بھی سوچے، اندرون کے بیرون کے مستورات کے، یہ سارے تقاضے سوچے، لیکن ہم نے محنت کے لیے وقت فارغ نہیں کیا. تو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایکسرسائز والی سائیکل پر ہم بیٹھ کر کے سائیکل چلاتے ہیں. 1 گھنٹے تک چلانے کے بعد وہ کلومیٹر بتاتی ہے کہ تم 40 کلومیٹر چلے. کتنے کلومیٹر؟ 40 کلومیٹر. حالانکہ وہ سائیکل اپنی جگہ سے ایک بالش بھی آگے نہیں بڑھی، جہاں ہے وہی کی وہی ہے. ایسی بیٹھ کر کے خالی مشورے کیے، خالی سوچ فکر ہی کی، اور اس کے لیے ہم نے کوئی آگے قدم محنت کا نہیں اٹھایا. تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایکسرسائز والی سائیکل، تقاضوں سے بوکے بھر گئی لیکن کوئی تقاضا پورا نہیں ہوگا. اس کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اب اس کے لیے وقت فارغ کرنا. وقت کتنا فارغ کرے؟ بھائی دیکھو، کم سے کم تو وقت یہ ہے کہ 2.5 گھنٹہ فارغ کرے. 2.5 گھنٹہ. ہمارا جو 10واں حصہ، جیسے سال کا 10واں حصہ 40 دن ہے، مہینے کا 10واں حصہ 3 دن ہے، تو 24 گھنٹے کا 10واں حصہ کتنا ہے؟ 2.5 گھنٹہ ہے. تو 2.5 گھنٹہ ہم فارغ کریں. 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے ہم اپنی بستی میں، جیسے ہم نے سوچا ہماری ذات بھی دیندار بنے، ایسے ہمارا محلہ بھی دیندار بنے، ہمارا گھرانہ دیندار بنے، پورا عالم دیندار بنے. اب اس کے لیے کیا راستہ؟ اللہ نے ہم کو ایسا طاقتور کام دیا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ کام پورے عالم کو سمیٹے ہوئے، پورے عالم کو گھیرے میں لیے ہوئے. کیسے؟ جیسے ایک تو سب سے پہلے آپ نے سوچا. دوسرے نمبر پر اب کیا کرنا؟ اب دوسرے نمبر پر یہ کرنا کہ اپنی مسجد کے اطراف میں ہمارے جتنے مکان ہیں اور جتنے مسلمانوں کے گھر اور افراد ہیں، ان کو ٹارگیٹ بنا کر ایک کی روزانہ ملاقات کی ترتیب قائم کرنا. الحمدللہ ہر جگہ پر اس کا میدان عمل بھی طے ہو چکا ہے کہ اس مسجد کے اطراف میں اتنے مکان اور اتنے افراد، یہ الحمدللہ طے ہو چکا ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ. دوسرا، اپنی مسجد کی جو جماعت ہوتی ہے تو اب اس میں ہمارے 10 ساتھی ہیں، تو 10 ساتھیوں میں سے 3 کی جوڑی بنا دی، اور اس میں اپنے مکانوں کو اگر ہم نے تقسیم کر دیا. مثال کے طور پر 150 مکان ہیں، ہماری مسجد کی جماعت میں 10 ساتھی ہے، تو 3 کی جوڑی بنا دی. تو کتنی جماعتیں بنی بھائی؟ 3 جماعتیں. اب یہ 150 مکانوں کو اگر 3 جماعتوں پر تقسیم کرے، ایک جماعت کے حصے میں کتنے مکان آئیں گے بھائی؟ 50 مکان آئیں گے. اب روزانہ اگر ایک جماعت یہ 3 گھر کی ملاقات کرے تو کتنے دنوں میں یہ گھر پورے ہو جائیں گے؟ 70 تری 51، 17 دن میں پورا ہو جائیں گے. تو یہ 150 مکان کو کور کرنے کے لیے کتنے دن چاہیے بھائی؟ 17 دن. لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو اپنے مقام پر یہ پورا ہوتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو دل پر نہیں لیا. آپ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم کو دل پر لینا ہے. ہماری جماعت گئی 2010 میں تشاد میں،
تو الحمدللہ ہم نے وہاں پر اس طریقے سے وہاں مذاکرہ بھی کرتے تھے، عملی طور پر ہم 2 دن قیام کرتے تھے، اس طریقے سے ان کی جماعتیں بنا کر روزانہ ان کے گھر کے اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر اس طرح ملاقات کرتے. تو ساتھی کہنے لگے یہ تو بہت آسان ہے. ساتھی کیا کہنے لگے؟ یہ تو بہت آسان ہے. تو ان کو بہت آسان لگا، بولے یہ تو بہت آسان ہے. تو بہرحال اس طریقے سے اگر ہم نے کیا تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہمارے سارے مکان کور ہو جائیں گے. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو میں نے باتیں بتائی تھی کہ ایک تو اندر کا یقین بنے، دوسرا باہر کا ماحول بنے. اب اس سے بڑھنا شروع ہو جائے گا، اندر کا یقین بننا شروع ہوگا، وہاں ماحول بننا شروع ہو جائے گا. تو ہر گھر کو ٹارگیٹ بنا کر، ہر فرد کو ٹارگیٹ بنا کر، اس سے پہلے ایک کام یہ کر لے کہ اپنی اپنی مسجد میں جو وقت لگایا وہ عملہ ہے، اور جماعتوں کو لے کر چلنے والے ہو یا نہ چلنے والے ہو، جو وقت لگایا وہ عملہ ہے یا عام ہے، ان کو کسی ایک وقت میں ہم نے جوڑ لیا. جوڑ کر کے تھوڑی سی ترغیبی بات کہہ کر کے ہم نے ان سے وقت مانگ لیا کہ بھئی یہ 6 مہینے کے درمیان میں کون جو ہے 4 مہینہ لگانے کے لیے تیار ہے. تو جو 4 مہینے کے لیے تیار ہے 4 مہینے کا نام لکھ لیا، میں فلاں مہینے میں جاؤں گا، میں فلاں مہینے میں جاؤں گا، میں فلاں مہینے میں جاؤں گا. اسی طرح 3 دن کے لیے اور چلے کے لیے ان کا نام لکھ دیا. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ 6 مہینے کا ہماری مسجد میں کام کا خاکہ بن جائے گا. اور یہ بھی 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے جب گھر گھر کی ملاقات میں جائیں گے تو وہ جو ہے ملاقات کرنے کے بعد جس میں ایمان کی، اعمال کی، جس میں کلمے کی دعوت دینا ہے کلمے کے فضائل کے ساتھ، اللہ کے نبی کی زندگی کی دعوت دینا ہے فضائل کے ساتھ، نماز کی دعوت دینا ہے نماز کے فضائل کے ساتھ، علم اور ذکر کی دعوت دینا ہے علم و ذکر کے فضائل کے ساتھ، اکرام کی دعوت دینا ہے اکرام کے فضائل کے ساتھ، اخلاص کی دعوت دینا ہے اخلاص کے فضائل کے ساتھ، دعوت اللہ کی دعوت دینا ہے اس کے فضائل کے ساتھ کہ اس کے کیا نفع ہے. جب یہ دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا اندرون بنے گا، باہر کا ماحول بنے گا، سامنے والے کا بھی ذہن بنے گا. لیکن اس میں نیت ہماری صاف ہو، ہم اپنے دل کو صاف رکھ کر کے ہر مسلمان کے احترام، ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا، اپنے کو کمتر سمجھ کر کے ہر گھر کی فرد کی ملاقات کرنا کریں گے بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تھوڑے سے عرصے میں بہت بڑا کام ہو جائے گا، یہ ساری خیر وجود میں آنا شروع ہو جائے گی. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یہ تو روز کا تقاضا ہے، کچھ وقتی تقاضا ہے، عیادت ہے، تعزیت ہے، جماعت گئی ہوئی ہے تو تفقد احوال ہے، آئی ہوئی جماعت کی نصرت ہے، یہ سب وقتی تقاضے ہیں، اور نہ یہ روز کا تقاضا ہے. اسی کے ساتھ میں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے یہ تعلیم اپنے ایمان کے لیے پانی ہے. یہ دلوں میں جو یقین پیدا ہوگا اور دلوں میں جو پانی ملے گا ایمان کو، وہ مسجد کی تعلیم کے راستے سے ملے گا. آج ہمارے ذہنوں میں بعض مرتبہ کیا بات ہے، بھائی یہ تو ہم نے بارہا سنا ہے، اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک حدیث میں نے 100 مرتبہ سنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب بھی میں حدیث سنتا ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. اور بھائی پانی سے جیسے سیرابی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ رسول کی باتوں سے بھی کبھی سیرابی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تعلیم کے حلقوں میں جب دھیان توجہ کے ساتھ میں بیٹھ کر سنیں گے، اس سے ہمارے اندر عمل کی رغبت بھی پیدا ہوگی، عمل کی قیمت معلوم ہوگی، جس سے عمل کا دائیہ پیدا ہوگا. آدمی کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس میں ٹونک لاتا ہے، ٹونک کھاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، جس سے بھوک پیدا ہوتی ہے. ایسے آج عمل کی رغبت نہیں ہے تو عمل کی رغبت کا راستہ کیا ہے؟ یہ گویا یہ تعلیم کا عمل ہے جس کے ذریعے سے عمل کا دائیہ پیدا ہوگا. اس لیے اپنی مسجد میں دوسری تعلیم اپنے گھر کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے گھر کے سارے افراد کو لے کر محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ان کو ترغیب دے کر کے ان کے اندر جو ہے تعلیم کرنا، اللہ رسول کی بات ان کے سامنے جو ہے یہ تعلیم کے راستے سے ان کو سنانا. کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ان کا ذہن بنے گا اور بیوی بچوں کا ذہن بنے گا. مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ ہے، عورتوں کے بنسبت بچے زیادہ ہے. اگر ہم نے اپنی بیویوں کا، عورتوں کا اور بچوں کو محنت کا میدان نہیں بنایا تو امت کا بہت بڑا طبقہ جو ہے دین سے بے خبر رہے گا، غافل رہے گا. اور حق جو چلتا ہے ان تینوں کے تعاون سے چلے گا، مرد، عورت اور بچہ. اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے اپنے گھر کی تعلیم. اور دیکھو عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے زبردست صلاحیت رکھی ہے. دنیا میں جتنے بڑے بنے ہیں وہ عورتوں کی محنت کے راستے سے بنے، عورتوں کے تعاون کے ذریعے سے، عورتوں کی تربیت کے ذریعے سے. کہتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفر کیا، ان کے ایک سفر پر اللہ نے 90 لاکھ انسانوں کو ہدایت دی. گھر پر آئے بڑے خوش تھے. اماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو. تو خواجہ صاحب کہنے لگے اماں میرے اس سفر پر اللہ نے اتنے لاکھ انسانوں کو ہدایت دی. تو اماں کہنے لگی بیٹے اس میں تمہارا کیا کمال ہے، اس میں تو ہمارا کمال ہے. خواجہ صاحب کہنے لگے اماں کیا کمال ہے آپ کا؟ تو اماں کہنے لگی بیٹے جب تم پیٹ میں تھے تو کبھی حرام تو کیا شک شبے والا لقمہ بھی نہیں کھایا.
جب تم دنیا میں آئے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. ہم نے تمہیں اللہ کی پہچان کرائی, نبی کی پہچان کرائی, جنت جہنم کی پہچان کرائی. یہ ہم نے تمہاری تعلیم و تربیت کی. اگر ہم تعلیم و تربیت نہ کرتے تمہارے اندر یہ باتیں کہاں سے پیدا ہوتی؟ تو یہ اتنا, اب دیکھو بند کوٹری میں رہ کر ایک ماں نے کتنا بڑا کام کر دیا. باہر کتنا, یہ ہم کو جو اتنا بڑا کام ملا ہے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے لیا, یہ ان کی ماؤں کی برکت ہے, ان کی دادیوں کی برکت ہے, ان کی نانیوں کی برکت ہے, ان کی تربیت. اس کے لیے اگر ہم یہ چاہیں ہماری گودوں میں ہمیں ملنے والی جو اولاد ہے یہ دیندار بنے, نیک بنے, اس کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو دیندار بنانا, اس کے لیے محبت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کو زندہ کرے. اور تمہیں اللہ نے خوبیاں رکھی ہے, ماننے کی خوبی رکھی ہے, منوانے کی بھی خوبی رکھی ہے, استقامت کی خوبی رکھی ہے, جو پکڑتی ہے چھوڑتی نہیں ہے. تو یہ بہرحال بہت ساری خوبیاں رکھی ہے. اس لیے بھائی اپنے گھروں میں اس کو تعلیم کے راستے سے گھر میں عبادت کا ماحول بنے گا, گھر کے راستے سے حقوق زندہ ہوں گے, پھر عورتیں حقوق ادا کریں گی, ہم اس دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, اور حسن معاشرت زندہ ہوگی, سادگی, حیا, یہ ساری چیزیں, دعوت کا ماحول, سیکھنے سکھانے کا ماحول, یہ ساری چیزیں گھروں کے اندر زندہ ہوگی, جس سے گھر ہمارا جنت کا نمونہ بنے گا. حضرت امام انعام الحسن صاحب فرماتے تھے ہمارے گھروں میں اگر 5 چیزیں زندہ ہو جائے, اللہ ہمارے گھروں سے ایسے دنیا میں کام لے گا جس طریقے سے صحابہ کے گھروں سے لیا. عبادت کا ماحول, اسی طرح بچوں کی تربیت کا ماحول, سیکھنے سکھانے کا ماحول, اور حسن معاشرت اور دعوت کا ماحول. یہ 5 لائن کی چیزیں اگر ہمارے گھروں میں زندہ ہو گئی, اللہ ہمارے گھروں سے بھی دنیا میں ایسے کام لیں گے جس طرح قرن اول میں اللہ نے صحابہ کے گھروں سے کام لیا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. چوتھا کام ہفتے واری 2 گشت ہے. ایک اپنی مسجد کا گشت, ہم اپنی ذات سے اس کے اندر شریک رہے. ہم نے جو طے کیا ہے, کوشش کرے کہ یہ ہفتے کا گشت ہمارا مضبوط ہو اور 100% ہمارا ہوئے. ایسے وقت میں ہو جس میں ہمارے سارے افراد ملے, اور کوشش ہو کہ 100% مسلمان نمازی بنے. ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. ایک تو ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ 100% ہماری بستی میں مسلمان نمازی بنے. 7 برس کے بچے بچی سے لے کر بڑی عمر تک میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اور اپنے گشت والے عمل سے فرمایا نقد 3 دن کی, چلے کی 4 مہینے کی جماعتیں نکلے. اس لیے گشت والے عمل کو, اور اسی کے ساتھ دوسرا گشت جیسے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں ہم گشت کریں جہاں مسجد وار جماعت نہیں, وہاں 2-2.5 مہینے تک وہاں جا کر کے ایسی محنت کرے کہ وہ علاقہ جو ہے کام پر کھڑا ہو جائے. جہاں مسجد ہے کام نہیں ہے, یا مسلمانوں کے مکانات ہے لیکن مسجد نہیں ہے, تو وہاں جا کر کے محنت کرنا تاکہ وہ گھر اللہ کی حفاظت میں آ جائے, کہ جہاں اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے وہ گھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسی کوشش ہو جائے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا محلہ نہ بچے کہ جہاں مسجد ہے اور وہاں جو ہے کام نہیں ہوتا, یا محلہ ہے مسجد نہیں ہے اور وہاں کام نہیں ہوتا. دوسرے گشت کے ذریعے سے سارے آباد ہو جائے تو سارے مسلمانوں کے محلے آباد ہو جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ ان مسجدوں میں جہاں کام نہیں ہوتا, جب اس مسجد کے اطراف کے لوگوں پر محنت کر کے ہم ان کو اپنے ساتھ 3 دن کے لیے چلے کے لیے لے جائیں گے, ان کے اندر جو ہے سدھار آئے گا. یہ اسی محلے میں رہیں گے تو محلے والے دیکھیں گے کل تک تو ان کی زندگیاں دین سے بے خبر تھے, دین سے کوری تھی, آخر ان کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آئی. تو یہ خود وہ سوچیں گے کہ اچھا یہ کام اتنا عظیم ہے, شاندار ہے, تو یہ تو مسجد میں ہونا چاہیے. تو پھر مسجدوں کے اندر ہمارے لیے بھی راستہ کھل جائے گا, مسجدوں میں ایک کام جاری ہو جائے گا. دنیا میں دیکھیں کہ کتنی مسجدیں تھیں جہاں کام نہیں ہوتا تھا, لیکن اس طریقے سے ہم مسجد کے اطراف میں کام کیا, اطراف کے لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن چلا لے جا کر کے ان کا ذہن بنایا, ان کے اندر دینی بیداری آئی اور ان کی زندگی میں سدھار آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں کام کو زندہ کر دیا. اس لیے بھائی مسجدوں میں کام کے زندہ کرنے کا یہ دوسرے گشت کے ذریعے سے, اسی طرح ان بستیوں میں کام کرنے کا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ 3 دن 27 دن اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہم اپنے ساتھ اپنی جماعت بناوے. 3 دن جس کے اندر ہمارا وقت بھی پورا ہونا چاہیے اور ہمارے کام بھی پورے ہونے چاہیے. 3 دن میں 72 گھنٹے بھی پورے ہو اور 24 گھنٹے کے ہمارے اعمال بھی پورے ہونے چاہیے. اس لیے کہ تربیت جو ہوگی وہ تو اعمال کے راستے سے پوری ہوگی. اس لیے ہمارے تمام ساتھیوں کی فرمایا ایک تو تربیت بھی ہو, جس جگہ پر جاوے وہاں پر بھی اس لائن کی محنت کرنا کہ وہاں 100% لوگوں میں دین اور دین کی محنت زندہ ہو جائے. وہاں سے لوگ نقد اللہ کے راستے میں نکلے, نقد 3 دن کے آخری درجے میں جماعت اپنے یہاں لے کر کے آئے. عام
تو انشاءاللہ اس طریقے سے وہاں بھی کام زندہ ہو جائے گا. اور 3 دن کی جماعتیں بھی ہماری ایسے علاقوں میں جاوے کہ جہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے, تو انشاءاللہ اس طریقے سے اگر کام ہوا تو یہ سال ہوتے ہوتے اللہ تعالی ہمارے ملک میں کوئی دیہات, کوئی بستی ایسی نہیں بچے گی کہ جہاں پر جو ہے کام نہ ہوتا ہو. اس کے لیے ہمیں اس بات کی 3 دن کے ذریعے سے بھی محنت کرنا ہے. 3 دن میں کوشش کریں کہ جس کے اندر ہمارے نئے پرانے ہر لائن کے ہمارے ساتھ میں ہو, تاکہ نئے پرانوں سے سیکھے اور ہمارا عملہ بنتا جاوے. اس کے لیے بھائی 3 دن کے اندر ہم نئے ساتھیوں کو لے کر کے جائیں گے. تو ہمارے یہاں ہم نے جو 3 دن کی چلے کی 4 مہینے کی جماعتوں کا جو خاکہ بنایا ہے, انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے یہاں یہ جماعتیں بھی مکمل ہوگی اور نیا مجمع ہوگا تو نیا خون بھی آئے گا اور ہمارے مسجد وار جماعت کو ایک عملہ بھی ملے گا. انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے جو ہے 3 دن کے راستے سے ہماری بستی کے اندر بھی ترقی ہوگی, اطراف کے دیہاتوں میں بھی کام ہوگی, اور چلے کے ذریعے سے تحصیلوں میں کام ہوگا, ضلعوں کے 4 مہینے کے ذریعے ضلعوں میں کام ہوگا. آنے والی جماعتوں کی نصرت, یہاں سے کام سیکھ کر کے جائیں گے انشاءاللہ ایک ہی وقت میں پورے عالم کو گھیرے میں لے کر کے. اس کے لیے بھائی اس کام کو کرنے کے راستے سے اللہ تعالیٰ یہ اندر کا یقین بھی بنائیں گے, باہر کا ماحول بھی بنائیں گے, جس سے ہمارا دین پر جمنا بھی آسان ہوگا, دنیا آخرت میں اللہ خیر بھلائی عطا فرمائیں گے. تو یہ کرنے کے لیے سب تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ. اب یہ پورا مجمع جس سکون وقار کے ساتھ میں بیٹھا ہے, تھوڑی سی مدد اور کر لے کہ جتنے ہمارے حلقے ہیں, حلقے الگ بیٹھ کر, حلقے کے اندر جتنی مسجدیں ہیں, ہر حلقے والے اپنی اپنی مسجدوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا سالانہ خروج 4 مہینہ اللہ تعالیٰ آسان کرے تو 4 مہینے کے لیے آپ ابھی سے اگر وقت طے کر لیں گے تو ہمارا انشاءاللہ اس وقت میں نکلنا آسان ہوگا. تو 4 مہینہ ہے, 4 مہینہ لگا ہوا ہے, ابھی فوری طور پر چاہے 4 مہینہ نہیں لگا سکتے تو چلہ ہے. اسی طرح مہینے کے 3 دن ہے, ہمارے 2.5 گھنٹے ہے. اگر یہاں سے آپ یہ ترتیب اور عزم اور ارادہ لے کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا آگے اس عمل کا کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہے نا بھائی انشاءاللہ؟ تو اب اس کے لیے یہاں سے آواز دیں گے کہ بھائی ہر حلقے کی جو آواز لگے گی, حلقے والے کھڑے ہو کر کے وہیں پر اپنی اپنی جو ہے ترتیب بنا لے. حلقے وائز اعلان کر لو. بھائی واپی والے کہاں ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. واپی والے کہاں ہیں بھائی؟ بیچ میں. ہاں بیچ میں ہے, تو آپ تھوڑے سے حرکت کر لو. ہاں تھوڑے آگے آ جاؤ, پیچھے والے ان کے ساتھ آ جاؤ اور اپنی اپنی مسجد کے جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھو. بلساڑ والے کہاں ہیں؟ آپ لوگ تھوڑا ادھر سے ہو جاؤ. دھرمپور والے بس وہی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا, کوئی جانے کی فضا نہ مارے انشاءاللہ. پھر تھوڑا یہ کام پورا ہو جائے, پھر اپنی باہر ضرورتوں کوئی سے نہیں فارغ جاوے, کوئی مجمع باہر نہیں جاوے.